ایزن یہ ہوگا کہ اب تم شفاعت کرو، اب تم شفاعت کرو۔ ایزن شفاعت کا دنیا میں مل چکا ہے، مگر وہ اس کو اختیار کب کریں گے؟ اپنی اختیار کو کب بولیں گے؟ جب اللہ کا اذن ہوگا، قیامت کے دن اذن کلام ہوگا۔ یہ تیسری شرط ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ شفاعت کے لیے چوتھی شرط ہے رضا من اذن لہ، کہ شفاعت اسی کی ہوگی۔ اس کو ذرا توجہ سمجھے، شفاعت اسی کی ہوگی جس کے لیے اللہ چاہے گا، جس کے لیے اللہ چاہے گا شفاعت اسی کی ہوگی۔ یہاں پر ایک فرق سمجھ لیں، ایک شفاعت مصطفیٰ ہے اور ایک شفاعت جسے شفاعت صغریٰ کہتے ہیں۔ سب نبی، رسول، ولی کعبہ شفاعت کرے گا، نماز شفاعت کرے گی، روزہ شفاعت کرے گا، حج شفاعت کرے گا۔ اسی طرح معصوم بچہ جو نابالغی کی عمر میں فوت ہو جاتا ہے وہ شفاعت، ہر نیک عمل شفاعت، سب کی شفاعت شفاعت صغریٰ ہے۔ مصطفیٰ کی شفاعت شفاعت کبریٰ ہے، شفاعت کبریٰ ہے۔ یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا، شفاعت کبریٰ اور شفاعت صغریٰ۔ اب کبریٰ اور صغریٰ میں فرق کیا ہے کہ شفاعت کبریٰ بڑی شفاعت یہ صرف حضور کے لیے ہے، باقی سب نبی جو شفاعت کریں گے، رسول کریں گے، صلحاء کریں گے، ولی شفاعت کریں گے، غوث قطب شفاعت کریں گے، حتیٰ کہ ہر نیک عمل، نماز، رمضان، روزہ شفاعت کرے گا۔ یہ سب شفاعت صغریٰ ہے۔ اب دونوں کبریٰ اور صغریٰ میں فرق یہ ہے کہ شفاعت صغریٰ کا جو مالک ہوگا، مختار ہوگا، وہ اسی کی شفاعت کرے گا جس کے لیے کہا جائے گا۔ اس کو اختیار نہیں ہوگا کہ جس کی چاہے شفاعت کرے، جس کی چاہے، یہ اختیار نہیں ہوگا۔ یہ شفاعت صغریٰ ہے۔ مگر شفاعت کبریٰ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کے سامنے آدم علیہ السلام سے لے کر امت محمدی کے آخری قیامت کے فرد تک ہر بندہ جو کلمہ گو ہوگا، مسلمان ہوگا یا اپنے زمانے میں نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہوگا، سب کے لیے اختیار دیا جائے گا، حضور جس کی چاہے شفاعت کرے، قبول کی جائے۔ یہ اللہ کی رضا ہوگی کہ اسی کی شفاعت ہوگی جس پر اللہ راضی ہوگا کہ اس کی شفاعت کی جائے۔ ہر کسی کے لیے مخصوص فرشت ہوگی کہ تم اس کی شفاعت کرو، اس کی کرو، اس کی کرو، اس کی کرو۔ مگر حضور کو اختیار دیا جائے گا کہ پیارے حبیب تو جس کی چاہے شفاعت کر، قبول کی جائے گی۔ یہ چار شرائط ہو گئی، بات سمجھ آ گئی؟ چار شرائط۔ اب ان چار شرائط کو ذہن میں رکھیں۔ پہلی شرط کیا؟ کہ شفاعت کرنے والا شفاعت پر قدرت اور اختیار اللہ کی طرف سے رکھے گا، یہ پہلی شرط ہو گئی۔ دوسری شرط شفاعت اسی کی ہوگی جو مسلمان ہوگا، کلمہ گو۔ اور تیسرا شفاعت وہی کرے گا جس کو اذن مل چکا ہوگا، دنیا میں اذن مل چکا ہوگا۔ اسی لیے تو اگر شفاعت کا جو اختیار ہے قیامت کے دن ملنا ہے، بالفرض اگر جو لوگ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ملے گا، قیامت کے دن اللہ اذن دے گا، اگر قیامت کے دن ملنا ہے تو کس کو کیا خبر کس کو اذن ملے گا؟ حضور تو دنیا میں بتا رہے ہیں کہ یہ بھی شفاعت کرے گا۔ اگر اللہ نے کہنا ہے تو شفاعت کا اختیار مل رہا ہے، تو حضور دنیا میں بتا رہے ہیں، دنیا میں خبر دے رہے ہیں۔ تو دنیا میں جس نے شفاعت کرنی ہو، دنیا میں یہ اختیار دے دیا جاتا ہے۔ مگر شفاعت کا یہ اختیار وہ تب اختیار کرے گا جب اللہ کی طرف سے اذن ہوگا، اذن ہوگا۔ مگر میرے مصطفیٰ کو اذن بھی دنیا میں مل چکا ہے، اذن بھی دنیا میں مل چکا ہے۔ یہ بات آپ نے سمجھ لی۔ اور چوتھی شرط وہ یہ کہ شفاعت اسی کی ہوگی جس کے لیے اللہ چاہے گا، جس کے لیے اللہ چاہے گا۔ اور حضور کی شفاعت کا عالم یہ ہے کہ پیارے حبیب میری چاہت یہ ہے کہ تو جس کی چاہے شفاعت کرے، قبول کی جائے۔
قبول کی جائے گی. یہ بات سمجھ لی. اب آگے چلیں. یہ جو لفظ شفاعت ہے، یہ جو چار چیزیں ذہن میں رکھے آپ قرآن پڑھیں. جہاں پر نفی ہوگی کہ شفاعت نہیں، شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، کن کی؟ جو مختار نہیں ہوں گے. کن کی؟ جو کافر و مشرک ہوں گے. کن کی؟ جن کے لیے اللہ راضی نہیں ہوگا. بات سمجھ لی. اب آئیں لفظ شفاعت. یہ جو لفظ ہے شفاعت کا، ہر لفظ جو ہوتا ہے نا اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی مصدر سے بنا ہوتا ہے. کیا مصدر ہوتا ہے اس کا مین روٹ، جس کو مادہ اشتقاق. جس طرح کل آپ نے سنا کہ قرآن کے 4 مادے ہیں. لفظ قرآن کے 4 مادے آپ نے سنے نا کل. قارا سے نکلا ہے. جس سے کوئی لفظ بنے وہ مین روٹ ہوتا ہے، جس کو مصدر کہتے ہیں، اسی کو مادہ اشتقاق کہتے ہیں، اسی کو مشتق کہتے ہیں، کہ جس سے وہ لفظ بنتا ہے، جس سے وہ لفظ بنتا. اب لفظ شفاعت یہ شفا سے بنا ہے. کیا؟ شین فا اور عین. شفا. اور شفا کا مطلب ہوتا ہے دو چیزوں کا مل جانا. دو چیزوں کا مل جانا، جڑ جانا. دو چیزوں کا جڑ جانا. اور قرآن پاک میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. قرآن پاک میں یہ سورہ فجر آیت نمبر 3 میں یہ لفظ آیا. فرمایا والشفع والوتر، قسم ہے جوڑے کی. کیا فرمایا؟ قسم ہے جوڑے کی. والوتر، اور قسم ہے طاق کی، اکائی کی. جفت کہتے ہیں جوڑے کو اور طاق کہتے ہیں اکائی کو. تو فرمایا والشفع والوتر، قسم ہے جوڑے کی اور قسم ہے اکائی کی، وحدت کی. آپ نے یہ بات سمجھی؟ تو دو چیزوں کا جڑنا، دو چیزوں کا جڑنا یہ شفا کہلاتا ہے. اور شفا سے بنا شفاعت. شفا سے کیا بنا؟ شفاعت. اب شفاعت شفا سے بنا. اب شفا کا جو معنی ہے اس سے کوئی بھی لفظ بنے گا، شفیع بنے، شفاعت بنے، شفاعہ بنے، یہ مین معنی کسی نہ کسی صورت میں ہر اس بننے والے لفظ میں موجود ہوگا، موجود ہوگا. اب شفا سے بنا شفاعت. اب شفاعت کا معنی کیا ہے؟ اب پوچھئے امام راغب اصفہانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے، وہ المفردات میں بیان کرتے ہیں. یہ اتھارٹی ہے، ان کی بات سند ہوتی ہے، ان کی بات پر جرا نہیں ہوتی. اس حوالے سے وہ جو کہہ دیں وہی سند ہوتی ہے. المفردات میں امام راغب اصفہانی بیان کرتے ہیں والشفاعۃ انضمام علی آخرا ناصر اللہ وسائلا عنہ. ذرا سنیے. فرمایا شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ دو اس طرح آپس میں جڑ جائیں، دو آپس میں اس طرح جڑ جائیں، ضم ہو جائیں، مل جائیں کہ ایک سوال کرنے والا بن جائے، دوسرا مدد کرنے والا بن جائے. اب اندازہ کر لیں. امام راغب اصفہانی رحمت اللہ تعالی علیہ. اسی طرح لغت کی بہت مشہور کتاب ہے المفردات فی غریب القرآن، بڑی مشہور کتاب. اس کے اندر بھی اس لفظ شفاعت کا معنی ہوا. اس کے اندر بیان کیا گیا کہ اکثرا، یہ لفظ شفاعت کا، واکثرا ما یستعمل فی انضمام من ہوا علی حرمت و مرتبات الی من ہوا ادنا. فرمایا دو کا اس طرح مل جانا، اور وہ دو ایک ادنا ہو ایک اعلیٰ ہو، ایک کمزور ہو اور دوسرا طاقتور ہو، دونوں کا آپس میں یوں مل جانا، یوں ضم ہو جانا، یوں ایک دوسرے کے اعلیٰ اور ادنا کا، طاقتور اور کمزور کا یوں قریب ہو جانا کہ وہ جو ادنا ہے وہ اعلیٰ کی بارگاہ تک رسائی پا کے سوال کرنے والا بن جائے، اور اعلیٰ اتنا قریب آ جائے کہ اس کی مدد کرنے والا بن جائے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ بولیے. شفاعت. اب شفاعت کا معنی آپ نے ذہن میں رکھ لیا. اب چلے آئیں قرآن پاک کی طرف. توجہ ہے؟ اب قرآن کی طرف آئیں. اب میں نے 2 آیات مقدسہ تلاوت کی ہے قرآن پاک. اسی سے میں انشاءاللہ قرآن سے شفاعت کا عقیدہ یہ ثابت انشاءاللہ ہو جائے گا. توجہ ہے؟ اب سنیں.
کہ شفاعت دو آیتیں کیوں پڑھی کہ شفاعت دو طرح کی ہے. ایک شفاعت فی الدنیا ہے، شفاعت فی الدنیا ہے، اور ایک شفاعت فی الآخرت ہے. میں نے دو آیتیں پڑھی، ایک سے شفاعت فی دنیا ثابت ہوگی، دوسری آیت سے شفاعت فی الآخرت ثابت ہوگی. اب پہلی آیت جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 ہے جو میں نے پہلے تلاوت کی، سورہ نساء کی. فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ پیارے حبیب جب یہ لوگ گناہگار خطا کار اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو کیا کریں؟ جاؤکا، پیارے حبیب مجھے منانے کے لیے وہ تیرے پاس چلے آئیں. اب یہ شفاعت کا جو معنی اس آیت میں پایا جاتا، تیرے پاس آئے. فرمایا میری بارگاہ تو ایسی ہے یہ رسائی پا ہی نہیں سکتے تیرے بغیر، تیرے بغیر میری بارگاہ تک تو رسائی پا نہیں سکتے. اس لیے شفاعت مصطفیٰ کا حق ہے، اللہ کا نہیں. شفاعت و درخواست ہے اور مقام وجاہت ہے جو اللہ نے قبول کرنی ہے. اس لیے فرمایا کہ محبوب جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، کمزور ہو، گناہگار ہو، یہ بڑی بارگاہ ہے، تیرے پاس چلے آئے. جاؤ کا، تیرے پاس آئے مجھے منانے کے لیے، اور ادھر آ کر کیا کرے؟ فاستغفر اللہ، محبوب تیرے در پر آئیں اور اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے معافی مانگے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ جب معافی مانگنی ہی تجھ سے ہے، جب معافی مانگنی ہی تجھ سے ہے تو وہ تو کسی مسجد میں بھی مانگی جا سکتی ہے، وہ گھر میں بھی مانگی جا سکتی ہے. معافی اگر تجھ ہی سے مانگنی ہے تو سمتوں کا، مقامات کا محتاج نہیں، تو ہر جگہ اپنی شان قدرت کے ساتھ ہے، کعبہ میں بھی مانگی جا سکتی ہے. یہ شرط کیوں لگائی کہ محبوب تیرے پاس آ جائیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ جو حصہ ہے یہ توسل ہے. یہ کیا ہے؟ توسل ہے. یہ لفظ یاد کر لیں، کیا ہے؟ توسل. سوال پیدا ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ بندے تیرے ہیں، تو بندوں کا ہے، بندے تیرے ہیں، تو بندوں کا ہے، تو رب ہے ان کا. یہ بندے ہیں تیرے، یہ بندے ہیں تیرے. ڈائریکٹ اگر معافی مانگ لے تو فرمایا ڈائریکٹ مانگے تو میں تو محتاج نہیں، میں پھر بھی سنتا ہوں، میں پھر بھی سنتا ہوں. مگر یہاں پر طریقہ یہ بیان کیا گیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بندو میرے محبوب کے در پر آ جاؤ، ادھر آؤ، ادھر جھکو، ادھر آ جاؤ. اس میں توسل ہے. کیا ہے؟ توسل. توسل کا مطلب بعد میں بیان کرتا ہوں. اب اگلا حصہ سنیے. فرمایا جب محبوب تیرے پاس آ گئے اور تجھے وسیلہ بنا کر مجھ سے توبہ کی، تجھ کو وسیلہ بنا کے مجھ سے معافی مانگی، مجھ سے توبہ کی، فرمایا اب بھی میں معاف نہیں کروں گا. اب دوسری شرط کیا ہے؟ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، محبوب معافی کے لیے میں تیرے لبوں کا ہلنا تکوں گا. محبوب تیرے در تک پہنچ بھی گئے، تیرے وسیلے سے معافی بھی مانگ لی، مگر پھر بھی میں تجھے تکوں گا. محبوب تو کہے گا تو معاف کروں گا. یہ تیرا وسیلہ دیں گے. یہ توسل ہے. یہ کیا ہے؟ توسل ہے. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، یہ استغاثہ ہے. یہ کیا ہے؟ استغاثہ ہے. توسل اور استغاثہ میں فرق سنیں. ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہمیں تصورات سمجھائے نہیں جاتے، ہمیں تصورات سمجھائے نہیں جاتے. توسل اور استغاثہ میں فرق سمجھ لیں کہ توسل بارگاہ خدا میں ہوتا ہے اور واسطہ مصطفیٰ کا ہوتا ہے. توسل کا طریقہ یہ ہے کہ دعا خدا سے ہوتی ہے، واسطہ مصطفیٰ کا ہوتا ہے. مخاطب بندہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی طرف ہوتا ہے، خطاب اللہ سے ہوتا، دعا اللہ سے ہوتی ہے، وسیلہ
مصطفیٰ کا ہوتا ہے. توسل یہ ہے قرآن کے اندر بیان کیا گیا. استغاثہ یہ ہے کہ ادھر بندہ خطاب مصطفیٰ سے کرتا ہے. توسل بارگاہ خدا میں، استغاثہ بارگاہ مصطفیٰ میں. استغاثہ بارگاہ مصطفیٰ میں اور توسل بارگاہ خدا میں. اور وسیلہ حضور کا، ادھر دعا خدا سے، وسیلہ حضور کا، یہ توسل ہے. اور استغاثہ بارگاہ مصطفیٰ میں کہ بندہ براہ راست حضور کو خطاب کرتا ہے، حضور سے درخواست کرتا، آقا کی مدد مانگتا ہے مجازن، اور پھر حضور اس کی شفاعت کرے. یہ پروسیس ہے شفاعت کا. اور پھر اس کا رزلٹ کیا نکلتا؟ ایک توسل. اب یہ دو باتیں یاد رکھ لیں، توسل اور استغاثہ. فرق سمجھ گئے کہ توسل بارگاہ خدا میں اور واسطہ وسیلہ مصطفیٰ کا، اور استغاثہ بارگاہ مصطفیٰ میں کہ آقا اللہ کی بارگاہ میں اب آپ ہمارے شفیع ہو جائیں، آپ ہمارے شفیع ہو جائیں. جب یہ پروسیس پورا ہو جاتا ہے اب رزلٹ بیان کیا، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ کو ضرور بالضرور بخشنے والا اور رحمت فرمانے والا پا لیں گے. بخشش مل جائے گی. کیا؟ بخشش مل جائے گی. اب یہ جو قرآن پاک میں یہ جو طریقہ بیان کیا گیا، اب توجہ کریں، یہی آقا نے صحابہ کو سکھایا، یہی میرے آقا نے صحابہ کرام کو سکھا. میں نے صرف 2 آیتیں کوٹ کی ہیں. اسی اگر آپ عقیدہ شفاعت کی تفسیر جاننا چاہتے ہیں نا تو حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری، آپ نے اس موضوع پر، میں کالی ریسرچ کر رہا تھا تو اس موضوع پر 15 کے قریب کتب باقاعدہ آپ نے لکھ چھوڑی ہے اور چھپ کے اویلیبل ہے، دستیاب ہے. 15 کے قریب عقیدہ شفاعت کے نام سے تقریباً کم و بیش 300 صفحات کی کتاب ہے. پھر کتاب الشفاعت کے نام سے کتاب ہے احادیث کی روشنی میں. پھر اسی طرح توسل کے موضوع پر مسئلہ استمداد الگ کتاب، پھر مسئلہ استغاثہ الگ کتاب، پھر عقیدہ توسل. یہ مختلف حصے ہیں شفاعت کے. اس طرح ٹوٹل 15 کتابیں ہیں جس میں عقیدہ شفاعت کے ہر حصے کو، ہر شعبے کو کھول کر آپ نے بیان کر دیا ہے تاکہ امت مسلمہ ادھر ادھر نہ بھٹکے، ہر جگہ سے استفادہ کرے، کوئی مغالطہ آئے تو استفادہ کرے. تو 15 کتب لکھی ہے آپ نے اس حوالے سے. اب اگلی بات سمجھ، میں نے صرف 2 آیات مبارکہ کوٹ کی اور ایک آیت پڑھ دی ہے. اس میں توسل استغاثہ جب ہو جائے تو پھر بخشش اور مغفرت مل جاتی ہے در مصطفیٰ سے، در مصطفیٰ سے. اب یہاں پر ایک بات ذہن میں آتی، کوئی کہے کہ بھئی کیا اللہ تعالیٰ حضور کے وسیلے کے بغیر یا استغاثہ کے بغیر دعا قبول نہیں کرتا؟ اگر کوئی سوال کرے، ہاں اللہ قبول کرتا ہے، اللہ قبول کرتا ہے، مگر فرق یہ ہے، فرق سمجھ لے، اللہ محتاج نہیں ہے وسیلے کا، محتاج ہم گناہگار ہیں. اللہ محتاج نہیں ہے، اللہ بغیر وسیلے کے بھی سنتا ہے اور قبول کرتا ہے. محتاج تو ہم گناہگار ہیں، محتاج تو ہم جیسے خطا کار ہیں. اب فرق کیا ہے کہ ڈائریکٹ بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے اور حضور کے وسیلے اور استغاثہ سے بھی دعا قبول کرتا ہے، مگر فرق کیا ہے؟ ریزلٹ میں فرق ہے. کیا ریزلٹ؟ سنیے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ ڈائریکٹ کوئی توبہ کرے تو اس کا ریزلٹ کیا ہے، اور اگر حضور کے وسیلے اور استغاثہ کے ساتھ متوجہ ہو تو اس کا ریزلٹ کیا ہے. اب وہ سنیے وہ یہ کہ اگر آپ سورہ نصر کو پڑھیں، اس میں ڈائریکٹ توبہ کرنے کا طریقہ اور اس کا ریزلٹ بیان کیا گیا. اس میں فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفرہ، کہ پیارے حبیب ان سے کہہ دو کہ تسبیح کرو، تمہید کرو، میرا ذکر کرو، ذکر اذکار کرتے ہوئے آؤ. حافظ صاحب، ذکر اذکار کرتے ہوئے آؤ. واستغفرہ، پھر مجھ سے معافی مانگو، پھر مجھ سے ڈائریکٹ معافی مانگو. جب ڈائریکٹ معافی مانگی میاں صاحب، اب اس کا رزلٹ دیکھیے. اللہ
رزلٹ اناؤنس کر رہا ہے کہ جب ڈائریکٹ معافی مانگی تو فرمایا انہو کانا توابا، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے. سبحان اللہ. فرق دیکھیے، یہ نہیں کہا کہ میں نے توبہ قبول کر لی، سبحان اللہ. بے شک یہی بات. بس خبر دی اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، مگر کب قبول کرے گا کوئی ٹائم نہیں بتایا، سبحان اللہ. ویٹنگ پہ ڈال دیا، بیٹے پہ ڈال دی. تاریخ ڈال دی بے شک. کہ ڈائریکٹ توبہ کرنے والے انہو کان توابا، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے. بندہ منتظر ہے باری تعالیٰ تو بلا شک و شبہ توبہ قبول کرنے والا ہے. میری توبہ قبول ہوئی یا نہیں؟ فرمایا انتظار کرو، انہو کان توابا. آگے خاموشی ہے، ضمانت نہیں ہے، ضمانت نہیں ہے. جب ڈائریکٹ توبہ کی تو فرمایا انہو کان توابا، گارنٹی نہیں دی، ٹائم دے دیا، ویٹنگ پہ رکھ دیا کہ وہ توبہ قبول کرنے والا بھی انتظار کر، کب قبول کرتا ہے، سبحان اللہ. یہ اس کا اختیار ہے. اب ڈائریکٹ توبہ کی تو فرمایا انہو کان توابا، اور جب حضور کے وسیلے سے توبہ کی، حضور کے وسیلے سے توبہ کی، اب رزلٹ یہ ہے کہ لوجد اللہ تواب الرحیم، جو میرے محبوب کے وسیلے سے توبہ کرتا ہے لوجد اللہ، وہ اللہ کو پالے گا خوب توبہ قبول کرتا ہوا، وہ پالے گا. اور صرف توبہ قبول کرتا ہوا نہیں پائے گا، توبہ بھی قبول کر لے گا اور جھولی بھی رحمتوں سے بھر دے گا. لوجد اللہ تواب الرحیم. فرمایا محبوب جو تیرے در پہ آ جائے تو تیرے در پر آ کر مجھ سے توبہ کرے، معافی مانگے، تیرا استغاثہ، تجھ کو استغاثہ بھی نبی نہیں آئے تیرے پاس آئے، پھر وہ ابھی ہٹے گا نہیں، دعا ختم نہیں ہوگی، ابھی تیری جاریوں کے سامنے کھڑا ہی ہوگا، قدم ہٹنے نہیں پائیں گے. لوجد اللہ تواب الرحیم، اسی جگہ پر کھڑے کھڑے بشارت مل جائے گی کہ وہ توبہ قبول کرنے والا ہو کر مل جائے گا. تمہیں پتہ چل جائے گا اس نے توبہ قبول کر لی اور رحمتوں سے جھولی بھر دی. اب یہ قرآن ہے، یہ کیا ہے؟ یہ قرآن ہے. توسل بالنبی، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا اور حضور کا وسیلہ، اور استغاثہ بالنبی، ڈائریکٹ حضور کی بارگاہ میں التجا کرنا، یہ قرآن ہے. اور میاں صاحب عجیب بات ہے کہ لوگ کدھر بہک رہے، آقا نے یہی طریقہ اپنے صحابہ کو سکھایا، یہی طریقہ اپنے صحابہ کو سکھایا. اب یہ جو حدیث میں کوٹ کرنے لگا ہوں سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. یہ جو بیان کیا اس کی تائید میں یہ حدیث مبارکہ. اب یہ جو حدیث مبارکہ ہے اس کے حوالے سے یہ سمجھے یہ خبر واحد نہیں ہے. کیا خبر واحد سے مراد یعنی کوئی چلتی پھرتی خبر نہیں ہے، یہ باقاعدہ اس کے طرق موجود ہیں. اور عام طور پر کتب میں، احادیث میں اور مفسرین نے اس کے 3 طرق بیان کیے. کیا 3 طرق بیان کیے؟ مگر حضور شیخ الاسلام نے جب حدیث کو دیکھا یہ عین قرآن کی سائد کے مطابق تھی تو آپ نے اس پر تحقیق کی. اس تحقیق کے نتیجے میں امت مسلمہ کو یہ تحفہ مل گیا، آپ نے 3 کی بجائے 15 طرق ثابت کر دیے. اس حدیث کے کتنے طرق؟ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 15 طرق ثابت کر دیے. اور وہ لوگ جو توسل بالنبی کا، وسیلہ مصطفیٰ کا انکار کرتے ہیں، وہ جن پر انحصار کرتے ہیں ان کی طرف سے بھی یہ ثابت کر دیا. مثال کے طور پر اہل حدیث لوگ وہ سب سے زیادہ امام نووی پر انحصار کرتے ہیں. کن پر انحصار کرتے ہیں؟ امام نووی پر. جس طرح ہم اہل سنت بخاری اور مسلم اور صحاح ستہ کی کتب پر انحصار زیادہ کرتے ہیں، اسی طرح اہل حدیث لوگ امام نووی پر. آپ نے امام نووی کے طرق سے بھی حدیث کو ثابت کر دیا. اور پھر
غیر مقلدوں کے سب سے بڑے امام علامہ ابن تیمیہ، میاں صاحب علامہ ابن تیمیہ، آج بھی عرب کی سرزمین پر سب سے زیادہ فتویٰ علامہ ابن تیمیہ کا چلتا ہے۔ آپ نے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے اسی حدیث کو علامہ ابن تیمیہ کے طریق سے بھی ثابت کر دیا۔ پھر اہل سنت میں پھر مزید آپ نے 12 طرق بیان کیے، جس میں ابن ماجہ ہے، امام نسائی کے طرق میں آپ نے ثابت کیا، پھر اسی طرح امام ترمذی کے طرق میں اس کو ثابت کیا، پھر امام بہقی کے طرق، امام طبرانی، اس طرح ٹوٹل 15 طرق سے آپ نے اسی ایک حدیث کو ثابت کیا۔ اب وہ حدیث کیا ہے وہ سنیے، وہ حدیث وہ سنیے کہ ایک نابینا صحابی، آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی، ایک نابینا صحابی روتا ہوا بارگاہ مصطفیٰ میں آیا، میرے آقا کی بارگاہ میں روتا ہوا آیا اور رو کر عرض کرنے لگا کہ آقا میری فریاد سن لیجئے، میری فریاد سنیے، میں سخت تکلیف میں ہوں، میری تکلیف کا ازالہ ہو جائے، میری حاجت پوری کر دے۔ وہ نابینا صحابی، آقا نے فرمایا تیری کیا حاجت ہے، تیری کیا حاجت ہے؟ اس نابینا صحابی نے عرض کیا آقا میرا گھر مسجد نبوی سے دور ہے، میں بوڑھا شخص ہوں، نابینا ہوں، 5 وقت نماز کے لیے اور آپ کی ملاقات کے شوق میں چل کر باجماعت نماز پڑھنے کے لیے آتا ہوں، دور سفر طے کر کے آتا ہوں، آقا چونکہ نابینا ہوں، بوڑھا ہوں، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، مجھے بڑی، بھائی کوئی نابینا ہو وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا، ایسا ہی ہے نا، حکیم کے پاس جائے گا، مگر صحابہ کا ایمان دیکھیے، کوئی غم ہوتا دنیا کا غم ہوتا، آخرت کا غم ہوتا، گناہگاری اپنے گناہوں کی فکر اس کا غم ہوتا، اور دنیا کا کوئی غم ہوتا تو براہ راست بارگاہ مصطفیٰ میں استغاثہ کرتے تھے، فریاد کرتے تھے، ادھر آتے تھے، اپنا غم حضور کی بارگاہ میں بیان کرتے تھے۔ ارے انسان تو انسان ہے، اس دور کے حیوانات بھی بارگاہ مصطفیٰ میں استغاثہ کرتے تھے، اونٹ آتے تھے، اونٹ استغاثہ کرتے تھے، ہرنیاں استغاثہ کرتی تھی، چرند پرند استغاثہ کرتے تھے بارگاہ مصطفیٰ میں، حتیٰ کہ بھیڑیے آقا کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے تھے۔ اے فتوے لگانے والوں، کس کس پر فتویٰ لگاؤ گے؟ کیا ان حیوانات جمادات پر بھی فتویٰ لگاؤ گے؟ ان پانیوں پر بھی فتویٰ لگاؤ گے؟ ان درختوں پر بھی فتویٰ لگاؤ گے؟ ان پتھروں پر بھی فتویٰ لگاؤ گے؟ اونٹوں پر بھی فتویٰ لگاؤ گے؟ جو بارگاہ مصطفیٰ میں استغاثہ کر، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ایک اونٹ روتا ہوا آقا کی بارگاہ میں آیا اور اپنی زبان میں بلبلایا، آقا غم زدہ ہو کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا این من رب الجمل، فرمایا کون ہے اس کا مالک، اس اونٹ کا مالک کدھر ہے؟ ایک صحابی کھڑا ہوا، عرض کی آقا میں مالک ہوں۔ فرمایا اس اونٹ نے فریاد کی ہے اور تمہاری شکایت کی ہے کہ آقا جب میں جوان تھا تو کام زیادہ کرتا تھا، کھانا بھی اچھے سے ملتا تھا، چارہ اچھے سے ملتا تھا، اب بوڑھا ہو چکا ہوں تو کام تو زیادہ لیا جاتا ہے، چارہ کم دیا جاتا ہے، آقا میری حاجت پوری کروا دیں۔ وہ کھڑا ہوا، آقا نے فرمایا تم نے اس کی جوانی کھائی ہے، اب بڑھاپے میں اس کا خیال رکھو، اس کا خیال رکھو۔ کہ لوگوں اس دور کے حیوانات حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے، بلکہ ہر شے زمین کی پستیوں سے لے کر آسمان کی وسعتوں تک ہر شے اللہ نے اپنی رضا سے مصطفیٰ کی محتاج کر دی ہے۔ یہ جو آیت ہے نا، اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، حبیب سارے جہانوں کے لیے، ہر شے کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنایا ہے، ہر شے کا رب میں ہوں اور رحمت تو ہے۔ جب سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا، سارے جہانوں کے لیے حضور کو رحمت بنایا، مطلب یہ تھا کہ محبوب ہر کوئی تیرا محتاج رہے۔ لوگوں یاد رکھ لو، مسلمانی نام ہی حضور کی محتاجی کا ہے۔ جو خود کو حضور کے در کا
سمجھتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے. مسلمانی نام ہے حضور کی محتاجی کا، مسلمانی نام ہے استغاثہ بن نبی کا، اور مسلمانی نام ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا. میں تو کہتا ہوں کہ جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا، جہاں بھر پہ ہے سایہ. سارے جہانوں کی رحمت کا مطلب کیا؟ جب سے جہان ہے اور جب تک جہان رہیں گے تب تک حضور رحمت ہے. تو ہر شے حضور کی دست نگر ہے، حضور کی احتیاج میں ہے، اور جو خود کو حضور کا محتاج نہ جانے وہ مسلمان ہی نہیں ہے. تو مسلمانی نام یہ فکرہ ہمارے قائد حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا. فرمایا لوگوں مسلمانی نام حضور کی محتاجی کا ہے، حضور کے محتاج. جو حضور کی احتیاج میں آ گیا وہ مسلمان ہے، وہ مسلمان. چنانچہ وہ نابینا صحابی وہ حدیث سنیے، وہ روتا ہوا آیا اور استغاثہ کیا کہ آقا میری حاجت پوری کر دے. اب آقا نے دیکھا تو آقا نے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہیں ایک دعا سکھاتا ہوں. کیا فرمایا؟ میں تمہیں ایک دعا سکھاتا ہوں، اللہ کرم کرے گا. اب یہ دعا خود میرے آقا نے اس صحابی کو سکھائی، دعا سکھا دی اور پھر فرمایا اب یہ دعا تم نے سیکھ لی ہے، اب جاؤ تازہ وہ وضو کرو اور 2 رکعت نفل حاجت کے پڑھو اور پھر یہ دعا کرو. اب دعا کے الفاظ سنیے، دعا کے الفاظ سنیے. اب دعا کے الفاظ میں توسل بھی ہے، استغاثہ بن نبی بھی ہے. توسل بارگاہ خدا میں ہوتا ہے اور وسیلہ مصطفیٰ کا. استغاثہ بارگاہ مصطفیٰ میں ہوتا، بندہ متوجہ ڈائریکٹ کی طرح ہوتا. اب جو دعا سکھائی اس کے الفاظ سنیے. آقا نے فرمایا یہ ہاتھ اٹھانا اور یہ دعا کرنا، اللہم، اللہ کو مخاطب کرنا، اللہ کی بارگاہ میں خود کو تصور کرنا اور یہ کہنا اللہم انی اتوجہ علیک بنبیک نبی الرحمہ، سبحان اللہ. کہ اے اللہ میں تیری طرف تیرے رحمتوں والے نبی کے وسیلے سے متوجہ ہوتا ہوں. میں تیری طرف بے نبی کا نبی جو رحمہ، تیری طرف توجہ کرتا ہوں، تیری طرف اپنا رخ کرتا ہوں. اتوجہ الیک، مولا میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں بے نبی کا نبی جو رحمہ، نبی رحمت کے وسیلے سے تیری طرف توجہ کرتا ہوں. یہ توسل ہو گیا، وسیلہ حضور کا ہو گیا اور خطاب اللہ کی بارگاہ میں. اب ساتھ دوسرا حصہ سکھایا، فرمایا جب توسل کر لو اب کہنا یا محمد. اب خطاب حضور سے ہے، یا محمد قد توجہت بکا لقضاء حاجتی ہذہ. پھر عرض کرنا کہ اے محمد، یہ استغاثہ ہے، اے محمد یا رسول اللہ، یا مصطفیٰ، یا رسول اللہ، میں اپنی حاجت کے پورا کرنے کے لیے اب آپ کی طرف رخ پھیرتا ہوں، آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور آپ کی طرف توجہ کر کے مولا کی بارگاہ میں آپ کو وسیلہ بناتا ہوں اور شفیع بناتا ہوں تاکہ میری حاجت پوری ہو جائے. یہ دعا سکھائی آقا نے، یہ دعا اس صحابی کو سکھائی. نبینا تھا، وہ گیا اس نے اسی طرح کیا. صحابہ کہتے خدا کی قسم جب وہ گیا تو نبینا تھا، جب واپس پلٹا تو بینا ہو چکا تھا، اور اس طرح بینا ہو چکا تھا کہ جیسے کبھی اس کی بینائی گئی ہی نہ ہو، اس طرح بینا ہو چکا تھا. اب یہاں پر پھر کچھ لوگ کہہ دیں گے کہ بھی اس وقت تو حضور موجود تھے. میاں صاحب اس وقت تو آقا موجود تھے اور ظاہری حیات تھی اور صحابہ کرام نے توسل بھی کیا، استغاثہ بھی کیا، تو یہ ما تحت الاسباب ہے تو یہ جائز ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہے، یہ جائز ہے. اب حضور کا وصال ہو چکا، اب تو جائز نہیں ہے. بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں. اب سنیے یہی حدیث ہے اور امام بہقی نے اپنے طرق میں یہ حدیث لائے. حضور کے وصال کے بعد کا واقعہ، حضور کا وصال ہو چکا ہے. پھر امام طبرانی اپنے طرق میں لائے، پھر امام حاکم
اپنے طرق میں اپنی اسانید میں لائے. اب وہ سنیے کہ آقا کا وصال ہو گیا، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق وصال ہو گیا، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا زمان خلافت تھا. تو ایک عرابی آیا عثمان بن حنیف، وہ راوی ہے عثمان بن حنیف، وہ راوی ہے کہ ایک عرابی دیہاتی آیا امیر المومنین خلیفہ وقت کی بارگاہ میں، مگر اس کی سنوائی نہیں ہو رہی. وہ روز آتا چلا جاتا، روز آتا چلا جا، رسائی نہیں ہو رہی تھی. ایک بار وہ رو پڑا تو میں نے پوچھا کہ تو بڑا غم زدہ ہے. عثمان بن حنیف کہتے کہ تو بڑا غم زدہ ہے، تیرا غم کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں دیہات سے دور سے آتا ہوں روز، مگر وہ جو دربان ہے وہ مجھے اندر جانے نہیں دیتا، دربان مجھے اندر جانے نہیں دیتا، میری سنوائی نہیں ہوتی. میری حاجت ہے، میں امیر المومنین کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اپنی حاجت کا ازالہ چاہتا ہوں، مگر سنوائی نہیں ہو رہی. آپ نے اس کا غم دیکھا، فرمایا اچھا میں تمہیں ایک دعا سکھاتا ہوں جو آقا نے اپنے نبینا صحابی کو سکھائی تھی. ابھی جا، تیری دعا قبول ہو جائے گی، تیرا کام ہو جائے گا، تیری حاجت کا ازالہ ہو جائے گا اور رفع حاجت ہو جائے. جا تازہ وضو کر، دو نفل حاجت کے پر اور یہ دعا کر. اب وہ گیا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، نفل کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہم انی اتوجہ علیک بنبیک نبی الرحمہ. یا محمد، یہ حضور کے وصال کے بعد حضور کو خطاب ہے، یا محمد قد توجہت بک لقضاء حاجتی ہذہ. آقا اللہ کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور آپ کے وسیلے سے متوجہ ہوتا ہوں، اور اے آقا اب آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، میری حاجت پوری ہو جائے. یہ دعا کر کے جب آیا، ابھی وہ دور ہی تھا، دربان لپک کر گیا اور پکڑ کے ہاتھ پکڑ کے امیر المومنین کے پاس لے گیا. آپ نے اپنی چٹائی پہ بٹھایا، اس کو کھانا کھلایا اور فرمایا جب بھی تمہیں کوئی کام ہو بلا دھڑک چلے آنا، میں نے دربان سے کہہ دیا. یہ حضور کے وصال کے بعد کا واقعہ ہے، اور اسے بھی چھوڑیں، یہ تو قریب کا ہے نا، تابعین کے دور کا. یہ تبع تابعین کے بھی بعد کا زمانہ، 4 صدیاں گزر چکی ہیں. تب کا واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا، اس کو پیٹ میں تکلیف ہوئی، پیٹ میں تکلیف ہوئی، طبیب کے پاس آیا. اس دور کا مشہور طبیب عبد الملک سعید بن ابجر وہ تھا، بہت بڑا حکیم تھا. اس کے پاس آیا، جب اس نے پیٹ دبایا اس نے کہا کہ یہ تو تمہارے دبیلا ہو چکا ہے. ایک پھوڑے کا نام ہے، بڑا پھوڑا جو پیٹ کے اندر ہوتا ہے. جب پھوڑا یا زخم پرانا ہو جاتا ہے تو وہ کینسر بن جاتا ہے. اس دور میں اس کو دبیلا کہا جاتا تھا. اس نے کہا زہر پورے جسم میں پھیل چکا ہے، یہ دبیلا ہو چکا ہے، تم شفا یاب نہیں ہو سکتے، ممکن نہیں ہے، اس کا علاج نہیں. اب وہ بیچارہ روتا ہوا گیا، وہ روتا تھا، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا تھا، حضور کا وسیلہ پیش کرتا تھا. ایک دن کیا ہوا، اسے یہ دعا مل گئی جو نبینا صحابی کو حضور نے سکھائی تھی. یہ دعا ملی، اب اسی پر اس نے عمل کیا، دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، اور ساتھ وہ رویا، عرض کیا یا رسول اللہ انت حبیبنا و شفیعنا و ملجانا. آقا آپ ہی ہمارے ملجا و مأویٰ ہے، آپ ہی ہمارے شفیع ہیں، آپ ہی ہمارے حبیب ہیں. آقا میں آپ کی طرف توجہ کرتا ہوں، میری حاجت پوری ہو جائے. تو کیا ہوا، اسے افاقہ ملا، اور کچھ عرصے بعد پھر وہ حکیم کے پاس گیا، عبد الملک کے پاس. اب اس نے دبایا تو اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے. اس نے کہا کس حکیم کے پاس گئے ہو؟ اب دبیلا ختم ہو چکا ہے، عام تھوڑا زخم رہ گیا. شفا مل گئی. کیا ہوا؟ شفا مل گئی. یہ شفاعت فی دنیا ہے. یہ کیا ہے؟ شفاعت فی دنیا ہے. اب شفاعت فی الآخرت کا بیان سن لو. شفاعت فی آخرت کا بیان سن لو. لوگ دنیا میں شفاعت کا انکار کرتے ہیں. میں دنیا میں شفاعت کا اسبات قرآن سے اس کا اسبات اور ثبوت آپ کو دے دیا. اب یہاں پر ایک اور آیت میرے ذہن میں آ رہی ہے، بڑی اہم آیت ہے. اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ. جب ان منافقوں سے کہا، منافق کون تھے؟
منافق یہ کہتے تھے، یہ چاہتے تھے ہمیں اپنی بخشش کے لیے آقا کے در کی محتاجی نہیں ہے، نمازیں کافی ہے، روزے کافی ہے، حج کافی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ الی ما انزل اللہ، جو اللہ نے اتارا، یعنی آؤ بارگاہ خدا کی طرف اور آؤ بارگاہ مصطفیٰ کی طرف، دونوں بارگاہوں میں جانا ہے نا، ایک توسل ہے اور ایک استغاثہ ہے۔ آؤ بارگاہ خدا میں اور آؤ بارگاہ مصطفیٰ میں۔ فرمایا رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، پیارے حبیب وہ جو منافق لوگ ہیں وہ میری بارگاہ میں تو آتے ہیں، تیری بارگاہ سے کتراتے ہیں۔ جو میرے پاس تو آئے، میری بارگاہ میں جھکے، عبادت تو کرے، نماز روزہ زکات اور حج سارا کچھ تو کرے، تیری بارگاہ کی طرف متوجہ نہ ہو، استغاثہ بن نبی میں نہ آئے، تو میں اسے دھتکار دیتا ہوں کہ منافق دفع ہو جا، پہلے بارگاہ مصطفیٰ میں جا، پھر ادھر آ، پھر ادھر آ۔ پھر یہ منافق لوگ، قرآن پاک میں آتا ہے، یہ منافق لوگ، ان سے اللہ کہتا کہ تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہارے حج جس پر تم تقیہ کرتے ہو، جس پر تم گھمنڈ کرتے ہو، اگر بارگاہ مصطفیٰ میں نہیں جاتے تو کچھ قبول نہیں۔ اب بھی تمہاری بخشش ہو سکتی ہے اگر ادھر آ جاؤ۔ قرآن سنیے، اللہ نے فرمایا دوسرے مقام پر وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رسول اللہ، جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ بارگاہ مصطفیٰ کی طرف تاکہ میرا محبوب تمہاری شفاعت کر دے، تمہاری بخشش مانگے اور میں تمہیں معاف کر دوں، جب ان کے فائدے کے لیے ان کو بلایا جاتا ہے، قرآن کہتا ہے لَوَّ رَؤْسَهُمْ، تو یہ تکبر سے سر جھٹکتے کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ان کو منافق قرار دے کے اللہ نے اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا، اور جو حضور کے وسیلے کے ساتھ آتا ہے اسے قبول کرتا۔ چنانچہ اب چلے آئیں شفاعت فی الآخرت کی طرف، اس کو میں مختصر کر دوں گا، اور وہ سنیے قرآن پاک میں وہ جو آیا قریبہ میں نے تلاوت کی، عسیٰ ان جب عسیٰ کا ربک مقاما محمودا، درجنوں احادیث اس پر شاہد ہے، تفسیر ہے، میں اس کی تفسیر میں نہیں جاتا۔ جب پوچھا گیا کہ مقام محمود کیا ہے، فرما ہیا مقام شفاعت، یہ مقام شفاعت مصطفیٰ ہے، مقام شفاعت مصطفیٰ ہے۔ اب قیامت کے دن کا لوگوں منظر کیا ہوگا، وہ حضور نے خود بیان کیا کہ جب قیامت آئے گی سب کچھ نیست ہو جائے گا، سب سو جائیں گے، قیامت آئے گی تو فرمایا قیامت کے دن انا اولہم خروجا، سب سے پہلے میدان محشر کے اندر اپنے روزہ سے جو اٹھایا جائے گا، کھڑا کیا جائے گا، فرمایا میں ہوگا، انا اولہم خروجا، جو سب سے پہلے اٹھے گا وہ میں ہوں گا، وانا قائدہم اذا وفدوا، جب ساری قومیں، ساری امتیں کھڑی ہو جائیں گی تو سب کا قائد میں ہوگا، انا خطیبہم اذا انصتوا، جب کسی کو جرأت کلام نہ ہوگی اور کسی کو اجازت نہ ہوگی بولنے کی، کلام کرنے کی، تو سب کی طرف سے کلام کرنے والا خطیب میں ہی ہوں گا، انا مشفیہم اذا حبسوا، اور جب کوئی اللہ کی بارگاہ میں بخشوانے والا نہ ہوگا، کسی کو اذن کلام نہیں ملے گا ابھی تک، اور کوئی نہیں ہوگا جو بخشوائے، تو سب کی شفاعت کرنے والا میں ہی ہوں گا، انا مبشرہم اذا آیسوا، اور جب لوگ مایوس ہو رہے ہوں گے تو سب کو خوشخبریاں سنانے والا میں ہی ہوں گا، اور یہ دن ایسا ہوگا القرامۃ والمفاتح بیوم یومئذ بیدی، اعلان ہوگا کہ فرشتوں آج حشر کے دن کی کل کرامتیں، کلی کرامتیں میرے مصطفیٰ کے ہاتھوں میں دے دو، والمفاتح، اور جنت کی کل چابیاں میرے مصطفیٰ کے ہاتھوں میں دے دو، اور ایک قیامت کے دن کل کرامتوں کے مالک بھی میرے مصطفیٰ ہوں گے، جنت کے مالک بھی میرے مصطفیٰ ہوں گے، جنت میں وہی جائے گا جس کے لیے مصطفیٰ چاہیں گے، اور وہ جنت میں نہیں جائے گا جس کے لیے مصطفیٰ نہیں چاہیں گے، جس کے لیے مصطفیٰ۔
یہ شفاعت فی الآخرت کا بیان ہے۔ پھر وہ حدیث اکثر آپ نے سنی ہوگی کہ جس میں کل امتوں کے گناہگار وہ جائیں گے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس۔ اب توجہ کریں، الفاظ کیا ہوں گے؟ الفاظ فاستغاثوا لآدم، وہ آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ کریں گے۔ توجہ کریں، آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ حدیث میں یہ لفظ آ گئے۔ حافظ صاحب، استغاثہ کے لفظ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ فاستغاثوا لآدم، آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ کریں گے، مدد طلب کریں گے، استغاثہ کریں گے۔ آدم علیہ السلام کو اپنی خطا یاد ہوگی، ان کو بھی اذن کلام نہیں ہوگا، وہ گھبرائیں گے کہ میں تو خود ڈر رہا ہوں، اذهبوا الی غیری، کسی اور کی بارگاہ میں استغاثہ کرو۔ آج فتوے لگاتے ہو تو کل قیامت کے دن تو اللہ سامنے ہوگا۔ بولیے، اگر یہ درس ہے توحید کا تو توحید کے درس کا وقت وہ ہے کہ جب اللہ سامنے ہے یا آج کا ہے؟ بولیے، آج تو اللہ نظر نہیں آتا، اگر اللہ سامنے بار بار اعلان ہو رہے ہوں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ اسی رب جبار کی، اور نبی ادھر رب کی بارگاہ میں نہیں بھیج رہے، وہ کہتے ہیں کسی اور کے پاس جاؤ۔ وہ درس نہیں، معلم نہیں بنے، وہ وسیلہ بنا رہے کہ کسی اور کے پاس جاؤ، یہاں تک کہ وہ حضور کی بارگاہ میں جائیں گے اور حدیث کے لفظ فاستغاثوا بمحمد، وہ ایزن جو قیامت کے دن دوسروں کو ملنا ہے وہ دنیا میں حضور کو مل چکا ہے، دنیا میں مل چکا ہے۔ وہ جب آئیں گے اور استغاثہ کریں گے، آقا یہ نہیں فرمائیں گے میں اللہ سے پوچھتا ہوں، میں اللہ سے اجازت مانگتا ہوں، میں اللہ سے اجازت مانگی تو ہے، مگر یہاں پر یہ نہیں کہا کہ میں اجازت مانگتا ہوں، بلکہ 3 بار فرمایا انا لہا انا لہا انا لہا، میں ہوں ہی اسی لیے، میں ہوں ہی تمہارے لیے، میں ہوں ہی اسی لیے، یہ کہہ کے اشارہ کر کے مجھ کو عزت ہے، مگر اللہ کی بارگاہ کے ادب کی وجہ سے حضور عرض کریں گے مولا مجھے اجازت دے کے کچھ بولوں۔ تو جب کہا اجازت دے تو بول کر اجازت مانگی نا، بولیے، اگر کلام کی اجازت نہ ہوتی تو بولتے ہی نہیں، خاموش رہتے کہ جب اللہ پوچھے گا تب بات کروں گا۔ حضور بول پڑیں گے، کلام کریں گے، اور کلام میں بھلے ہی عرض کیا کہ مولا اجازت دے، مگر پہلے بول چکے، کیوں کہ اذن دنیا میں مل چکا، اذن کیا دنیا میں مل چکا۔ اور اب آخری بات، اس کے بعد میں پھر اجازت چاہوں گا کہ یہ جو مقام محمود ہے یہ اصل میں ہے کیا، یہ آخری بات، اس کے بعد پھر میں اجازت چاہوں گا۔ توجہ ہے؟ اب وہ سنیے میاں صاحب، یہ جو بات بڑی نازک ہے جو اب میں کرنے والا ہوں، لیکن ہم جن کے شاگرد ہیں نا وہ بڑی بڑی خطرناک گھاٹیوں میں بھی داخل ہو جاتے ہیں اور سلامتی سے پھر نکل بھی آتے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ یہ آپ نے سنا ہوگا مقام محمود کیا ہے، وہ اللہ کی کرسی کے ساتھ ایک کرسی ہوگی، اللہ کی کرسی کے ساتھ ایک کرسی ہوگی، یہ تو سنا ہے اور یہ حق ہے، مگر علامہ حجر اسقلانی اور دیگر محدثین اور مفسرین بیان کرتے ہیں کہ وہ تو حضور کا مقام ہے، مقام محمود وہ نہیں ہے، مقام محمود وہ تو حضور کا بس مقام ہے، بعد خدا بزرگ تو ہی کی سائے مختصر۔ مقام محمود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کرسی پر اپنی شان قدرت کے لائق، اپنی شان کے لائق جس کرسی پر خود بیٹھا ہوگا، اسی کرسی پر اپنے پہلو میں اپنے محبوب کو بٹھائے گا۔ تو کیا یہ شرک ہو گیا؟ بولی بھئی، خدا خدا ہے، مصطفیٰ حضور جہاں پر بھی چلے جائیں، حضور تو او ادنا کے مقام پر جب پہنچے، جب ساری دوریاں ختم ہو گئیں اور جب دوری کا تصور مل گیا، رہے دو مگر دوری کوئی نہیں رہی، وہاں پر بھی فَتَفَاوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ، اللہ نے اپنے بندے سے بات کی، بندہ بندہ رہا، خدا خدا رہا۔ بھئی دیکھیں نا، اگر کوئی استاد شاگرد کو اپنے پہلو میں بٹھا لے تو کیا شاگرد استاد ہو جائے گا؟ کوئی
شیخ اپنے مرید کو شفقت سے اپنے پہلو میں بٹھا لے تو کیا مرید شیخ ہو جائے گا؟ کوئی باپ بیٹے کو بٹھا لے تو بیٹا باپ ہو جائے گا؟ اسی طرح اللہ نے اگر اپنی کرسی پر ساتھ اپنے پہلو میں محبوب کو بٹھایا تو خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، کوئی شرک نہیں ہوگا، کوئی شرک نہیں ہوگا۔ المختصر یہ کہ قیامت کے دن جب ہر کلمہ گو اس کی بخشش ہو جائے گی، کئیوں کی بخشش ہوگی دوزخ میں جانے کے بعد، جب اپنے اعمال کی سزا بھگت لیں گے یہ حضور کی شفاعت سے ملا کر جنت میں جائیں گے۔ اگر حضور کی شفاعت نہ ہوتی تو ہمیشہ کے لیے دوزخ تھی۔ حضور کی شفاعت کی وجہ سے ملا کر ہر کلمہ گو حضور کی شفاعت سے جنت میں آئے گا، اور جب جنت میں ہر کوئی چلا جائے گا اور اس سے قبل پھر ایک منظر ہوگا، وہ سنیے، جب حضور جائیں گے کہ محبوب اب تو آ جا، اب آ جا۔ جنت میں جب حضور داخل ہوں گے اندر سے آواز آئے گی، اے پیارے حبیب میں نے اپنی عطاؤں کی انتہا کر دی، اب بتا تو راضی ہے کہ نہیں، تو خوش ہے کہ نہیں؟ حضور مچل جائیں گے، مولا میں تیری عطاؤں پر نہیں، میں عطا کرنے والے پر خوش ہوں، میں عطاؤں پر نہیں موتی پر خوش ہوں۔ عطاؤں پر کوئی اور خوش ہوتا پھرے، میں تو عطا کرنے والے پر خوش ہوں۔ اللہ فرمائے سلام علیک، محبوب تو سلامت رہے، اور حضور سجدے میں گر جائیں گے۔ آخر میں میسج یہ ہے کہ لوگوں، ایمان تحریک منہاج القرآن کا میسج اور حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا میسج یہ ہے کہ لوگوں، ایمان خود کو حضور کی سپردگی میں دے دینے کا نام ہے۔ دنیا کا حس، دنیا کے لالچ سے باہر آؤ، دنیا متال غرور ہے، اس متال غرور سے دھوکے سے باہر آؤ، مصطفیٰ کو تکو۔ زندگی وہی ہے جو حضور کی قربت میں ہو، حضور کی محبت میں ہو، حضور کے تبسط میں ہو۔ تحریک منہاج القرآن اور حضور شیخ الاسلام صبح و شام اسی پیغام کو عام کر رہے ہیں، اور اس امت کے ٹوٹے ہوئے تعلق کو بارگاہ مصطفیٰ سے بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آؤ در مصطفیٰ سے جڑ جاؤ، حضور سے متمسک ہو جاؤ، حضور سے محبت کرو، حضور کی مسکراہٹوں کو تکو۔ دنیا میں کوئی ہنسی محبت کے لائق نہیں، محبت کے لائق کملی والے کی زلفیں ہیں، محبت کے لائق حضور کا چہرہ بددعا ہے۔ حضور کے بکھڑے کو تکو، حضور کی مسکراہٹوں کو تکو، حضور کے جلووں کو تکو۔ محبت وہی ہے جو مصطفیٰ کی ہے، اس کے سوا ہر شے دجل ہے، فریب ہے، بس حضور کے ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور کوئی شخص خالی ہاتھ لوٹ کے نہ جائے، ہر کسی کو در رسول کی خیرات نصیب ہو، در بطول کی خیرات نصیب ہو۔ اب تمام احباب یہاں پر بیٹھے رہے، قرآن نازی میرا خیال ہو گئی ہے، ابھی دعا پہلے کر لیں، دعا کے بعد انشاءاللہ تحائف قرآن اندازی کے ذریعے وہ تقسیم کیے جائیں گے۔ سب احباب تشریف رکھیں، یہ آخری نشست ہے، اللہ تعالیٰ جھولیاں بھر کے آپ کو لوٹائے۔ جی اب ایک اعلان بھی سن لیجئے کہ یہ جو ہمارے ہاں جہاں پر درس عرفان القرآن ہوا ہے، تو محلہ تارک آباد جامع مسجد فیضانی ابراہیم، وہاں کے دوست احباب سنتے رہے، ان کی بھی خواہش ہے کہ 2 روزہ درس عرفان القرآن ہم بھی کروائیں گے۔ انہوں نے ٹائم لے لیا ہے، اور 20 رمضان اور 21 رمضان 2 روزہ نماز فجر کے بعد اسی طرح 2 روزہ درس عرفان القرآن ہوگا۔ اور انہوں نے جو موضوع میرے ذمہ لگایا ہے، پہلی رات دن کا موضوع نماز فجر کے بعد وہ ہوگا عظمت قرآن، اور دوسرا موضوع 21 رمضان کے حوالے سے ہوگا فضائل و مناقب علی المرتضیٰ اور شہادت علی المرتضیٰ۔ اس میں سب احباب شرکت کریں، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ باری تعالیٰ تجھ کو تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ آج کا درس عرفان القرآن اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ 5 روزہ درس قرآن ہوا، باری تعالیٰ آج اس کا اختتام ہوا، سب کی سعی و کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تحریک منہاج